حیدر حیدر اول آخر حیدر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نير الأعظم والنتيجة العالم مولانا وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. علي خير البشر من شك فيه فقد كفر. صلوات پر قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور کچھ معروضات آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں، آپ تمامی مومنین سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ آگے تشریف لے آئیں بلا تکلف. ہمیں یہ آج تک سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے کہ عزاداروں کو کیوں بلانا پڑتا ہے آگے. محمد والے محمد صلی اللہ ارباب اعضاء، شہر بھیونڈی کی جامع مسجد میں یہ تاریخی اور سالانہ مجلس ہے جسے میں تقریباً 30 برس سے مسلسل خطاب کرتا چلا آ رہا ہوں، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک ممبر سے ایک خصوصی مجلس جو شہادت امیر کائنات کی ہے 30 برس سے مسلسل پڑھ رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں. شاید یہ اگر مہاراشٹر کا آپ جائزہ لیں گے تو ایک منفرد واقعہ ہوگا کہ 30 برس سے سنا کیا یقین سے کہ مرزا اطہر صاحب نے 55 برس تک مغل مسجد کے ممبر سے عشر محرم کو خطاب کیا. ایک ریکارڈ ہے، تو شاید یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 30 برس سے شیعہ حیدری جامع مسجد کے ممبر سے سالانہ اور تاریخی مجلس کو مجھ جیسا کجبج بیان، مجھ جیسا ناچیز طالب علم مسلسل خطاب کر رہا ہے. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے اور میں اسے اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وعلیہ. مجلس شب ضربت کو سلمہ کمیل صاحب نے خطاب کیا، حالانکہ میں اس کو سننے سے محروم رہا کسی وجہ سے. نوجوانوں نے کافی پسند کیا، آج بھی نوجوانوں کا اصرار تھا کہ سلمہ مجلس کو خطاب کریں، لیکن میں نے یہ کہہ کے ان نوجوانوں کو منع کر دیا کہ کہیں سلمہ کو نظر بد نہ لگ جائے، انہیں آپ آہستہ آہستہ استعمال کریں.
ان پر آپ کا مکمل حق ہے، یہ آپ کے شہر میں پیدا ہوئے، آپ کے درمیان میں پلے بڑھے، یہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ایران یہیں سے گئے اور ابھی تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ سب محبت فرماتے ہیں، ان پہ آپ کا پورا حق ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں انہیں آپ استعمال کریں، اس لیے کہ آبائی وطن کے علاوہ ان کا خود اپنا یہ وطن ہے جہاں یہ پیدا ہوئے ہیں، تو یہاں کا مومنین کے ان کے اوپر پورا حق ہے۔ بہرحال آج کے لیے تو میں نے یہ سوچ کے منع کر دیا کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے، بہرحال تو پھر میرے لیے ایک مشکل ہو جائے کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ان کے علم میں اضافہ فرمائیں، اور یہ بھی دعا ہے کہ آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں ان کے شامل حال رہیں اور یہ آپ کے ماحول میں گھلیں بھلیں، بہرحال آپ کے ساتھ میں رہیں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ظاہر سی بات ایک مخصوص مجلس ہے اور تاریخی مجلس ہے، عام مجلس تو ہے نہیں کہ اسے آپ ہلکے پھلکے میں سنیں یا میں ہلکے میں پڑھ کے نکل جاؤں۔ ایک تاریخی مجلس ہے جس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر فضائل مولا کائنات آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں تو اپنے ذہن کو اسی اعتبار سے آمادہ کر لیے جس طرح سے علی کے فضائل سنے جاتے ہیں، اس لیے کہ علی کے فضائل جب پڑھے جاتے ہیں تو زمین سے لے کر آسمان تک کوئی ایسی شے نہیں ہے جو وجہ میں آ کے مسکراتی نہ ہو۔ زمین مسکرانے لگتی ہے، آسمان مسکرانے لگتا ہے، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، حوریں، غلمان، جنت، جہنم، بھی تمام چیزیں جو ہیں جب تذکرہ علی ابن ابی طالب ہوتا ہے تو یہ مسکراتی ہیں اور اس تذکرے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ آسمان پر رہنے والے تذکرہ علی کو سننے کے لیے زمین پر آنے کے لیے بے قرار اور بے چین رہتے ہیں۔ اللہ نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ نے سنا ہوگا مجالس میں کہ جو فرشتہ قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو جس حال میں لگا دیا گیا ہے وہ قیامت تک اسی حال میں رہے گا۔ لیکن یہ فرشتے جب مجلس حسین ہوتی ہے اور فضائل مولا کائنات بیان کیے جاتے ہیں تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ریکویسٹ کرتے، گزارش کرتے کہ خدایا تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، میں زمین پہ جا کے تذکر علی سن کے آ جاؤں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنے نظام کے تحت آسمان کے اوپر شبیہ علی بنا کے فرشتوں کے لیے زیارت کے خاطر رکھی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات کی ذات کون سی ہے، ان کا مرتبہ، ان کا وقار، ان کا عز و شرف، ان کی بلندی، ان کے درجات کس قدر اعلیٰ ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد مولائے کائنات، اسی لیے خاتم النبیین نے، افضل المرسلین نے، سید النبیین نے، صاحب کتاب نے، صاحب شریعت نے، صاحب معراج نے، طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر و بشیر و نذیر نے اپنی زبان مطہر سے یہ فقرے ارشاد فرمائے ہیں کہ علی خیر البشر من شک فیہ فقط کفر۔ ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی خیر البشر ہے، جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت کا بیان نہیں ہے، مومنین کی ماں ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ سرکار دو عالم نے مولا کائنات کے لیے ارشاد فرمایا علی خیر البشر من شک فیہ فقط کفر، علی خیر البشر ہیں، جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یعنی علی کا مقابلہ کوئی بشر نہیں کر سکتا، علی بشر نہیں ہے بلکہ خیر بشر ہیں۔
اور اس سلسلے میں جس کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی ذرا سا بھی شک آیا تو پیغمبر نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو علی کے خیر البشر ہونے میں اگر تمہارے ذہن میں ذرا سا شک آیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کفر لازم آ جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ علی کے بارے میں جو شک کرے گا ڈائریکٹ کفر لازم آ جائے گا، اس کے اوپر دائرہ اسلام میں پھر وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح کے بے شمار حدیثیں ہیں پیغمبر کی جو میرے ذہن میں محفوظ ہیں، پیش کی جا سکتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں۔ علماء اہل سنت نے متفقہ طور پر یہ تحریر کیا ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں سے 360 آیتیں ایسی ہیں جو تنہا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ دشمن کہہ رہا کہ 360 آیتیں ایسی قرآن کے دامن میں ہیں جو تنہا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو علی مرتضیٰ کی شان میں نہ نازل ہوئی ہو۔ آپ قرآن کی آیتوں میں دیکھیں، اللہ نے مولا کائنات کے فضائل کے قصیدے پڑھے ہیں۔ اگر وہ آیتیں پڑھنا شروع کی جائیں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن سورہ دہر، آئے انما، یہ ساری آیتیں، آئے تطہیر، آئے ولایت جو قرآن کے دامن میں محفوظ ہے، کیا ہے؟ یہ علی کے فضائل کے قصیدے ہیں۔ ہمارے شعرا جب علی کے فضائل کے قصیدے پڑھتے ہیں تو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شیعہ بہت زیادہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ غلو کرتے ہیں۔ اما ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ پہلے تو رب ذوالجلال سے پوچھو کہ اتنی آیتیں علی کی شان میں نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ علی کی شان میں اتنی آیتیں کیوں نازل کی ہیں؟ کیا اور کوئی نہیں تھا؟ اللہ کو کوئی نظر نہیں آتا ہے؟ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں علی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کے مناقب، جب دیکھو علی کی کرامتیں، جب دیکھو علی کے معجزات، جب دیکھو علی کی سخاوت، جب دیکھو علی کا زہد، جب دیکھو علی کا تقوی، جب دیکھو علی کی طہارت، جب دیکھو علی کی نفاست، جب دیکھو علی کا تذکرہ کرتے انہیں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ میاں تم بھی تو کم نہیں ہو، تمہیں علی نظر نہیں آتا، ہمیں دوسرا نظر نہیں آتا۔ آپ بھی تو کم نہیں ہیں، آپ کو علی نظر نہیں آتے، ہمیں دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ ہم سے پہلے اللہ سے پوچھو کہ اللہ کو کوئی دوسرا علی کے علاوہ نظر نہیں آیا۔ نبی سے پوچھو کہ نبی کو علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ نے نبی کو ایک بیٹی دی، وہ بھی نبی نے علی کو دے دی۔ اللہ نے ایک گھر بنوایا، وہ بھی علی کو دے دیا۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اللہ نے روئے زمین پر ایک گھر بنوایا، وہ بھی علی کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے پیغمبر کو ایک بیٹی عطا کی، وہ بھی علی سے بیاہ دی۔ ہم سے پہلے تو اللہ پہ الزام لگاؤ، رسول اللہ پہ الزام لگاؤ، اس لیے کہ ہم روش پروردگار پر چل رہے ہیں، سیرت پیغمبر اکرم پر چل رہے ہیں۔ ہم سے اللہ نے کہا کہ علی کو یہ مانو، ہم نے وہی مانا۔ ہم سے رسول اللہ نے کہا کہ علی کو یہ مانو، ہم نے وہ مانا۔ ہم اپنی طرف سے نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے بڑھایا ہم اسے بڑھاتے ہیں، جس کو اللہ نے گھٹایا ہم اسے گھٹاتے ہیں۔
جس کو رسول اللہ نے اپنی چادر میں لیا ہم اسے اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، جس کو رسول اللہ نے بزم سے اٹھا دیا ہم اسے دل سے نکال دیتے ہیں۔ رسول اللہ کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، مولا کائنات ہی نظر آتے ہیں۔ جب دیکھا ایک حدیث ارشاد فرما دی، جب دیکھا ایک واقعہ ارشاد فرما دیا، جب دیکھا فضائل مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں تاریخ اسلام میں اس کے علاوہ دکھاؤ ہے کیا؟ اگر فضائل علی کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو تاریخ اسلام کے اوراق سادے نظر آئیں گے، اور ہر موقع پر بدر میں دیکھیے علی، احد میں دیکھیے علی، خندق میں دیکھیے علی، خیبر میں دیکھیے علی، جمل میں دیکھیے علی، صفین میں دیکھیے علی، آئے تطہیر میں دیکھیے علی، چادر میں دیکھیے علی، تلوار ہے تو علی کے لیے، علم ہے تو علی کے لیے، بستر ہے تو علی کے لیے، بستر ہے تو علی کے لیے، دوش ہے تو علی کے لیے۔ پیغمبر اسلام کے نورانی دوش پہ کون نظر آ رہا ہے؟ حرم میں کوئی اور نہیں تھا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ کعبے میں تشریف فرما ہے، وہ شکنی ہونا ہے، یہاں وہاں سارے بت فٹ ہے، رکھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے سامنے بٹھا رکھے ہیں۔ فتح مکہ کے روز کا منظر خدا کی قسم عجیب منظر ہے، سہانا اور حسین منظر ہے۔ سارے مسلمان کلمہ گو موجود ہیں کعبے کے اندر و اطراف کعبہ میں۔ فتح مکہ کا روز ہے۔ پہلا کام رسول کو یہ کرنا ہے کہ اس خانے خدا کو بتوں سے پاک کرنا ہے، اس لیے کہ ازروئے قرآن بت ہے رجس، بت ہے نجاست، اور اللہ کے گھر میں نجاست کی کہاں گنجائش ہے؟ لہذا پہلا کام فتح مکہ کے روز رسول اللہ نے یہ کیا کہ پہلے تو اللہ کے گھر کو پاک کیا جائے نجاست سے۔ جو یہاں بت رکھے ہیں چھوٹے بڑے مجلے، کوئی حلوے کا ہے کوئی پیتل کا ہے، ہر طرح کے بت رکھے ہوئے ہیں، تو اب کیسے پاک کیا جائے؟ بلندی پہ ہے تو پیغمبر اکرم نے آواز دی، یا علی آؤ تو میرے دوش پر سوار ہو جاؤ اور ان طاقوں میں رکھے ہوئے جا بجا بتوں کو توڑ دو، وہ شکنی کر دو۔ کیا اور لوگ نہیں تھے؟ رسول اللہ نے علی ہی کو کیوں بلایا وہ شکنی کے لیے؟ بہت توجہ سے سنیے گا، بہت سے مسلمان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کلمہ گو ہے، رسول کے قریب رہنے والے بھی ہیں، دور رہنے والے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، لیکن رسول نے ایک ہی کا انتخاب کیا، کس کا؟ ابو طالب کے شہزادے کا۔ آواز دی، یا علی آؤ میرے دوست پر سوار ہو جاؤ، اب بتوں کی صفائی کر دو، بتوں کو توڑ دو۔ علی آگے بڑھے، دوش پیغمبر پر سوار ہو گئے، بتوں کی توڑائی ہونے لگی، اللہ کا گھر نجاست سے پاک ہو رہا ہے، لوگ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، حسرتوں سے یاد سے دل مچل رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی سعادت ابو طالب کے بیٹے کے حصے میں آئی، کاش کے پیغمبر ہم سے کہہ دیتے، ہم ان کے دوش پر سوار ہو کے وہ شکنی کر دیتے، لیکن یہ انتخاب پروردگار ہے، پروردگار عالم نے وہ شکنی کے لیے علی کا انتخاب کیا ہے۔ جائیے تاریخ اسلام کو مطالعہ کیجئے، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں آج کی تاریخی مجلس میں، تاریخ اسلام میں 2 مرتبہ وہ شکنی ہوئی ہے۔ تاریخ اسلام میں نوجوانوں 2 مرتبہ وہ شکنی ہوئی ہے، ایک زمانے ابراہیم میں، ایک زمانے محمد مصطفیٰ میں۔ ابراہیم کے زمانے میں بھی وہ شکنی ہوئی، محمد کے زمانے میں بھی وہ شکنی ہوئی ہے۔ جب ابراہیم کے زمانے میں وہ شکنی ابراہیم نے دی ہے تو قرآن نے جناب ابراہیم کو فتح کہہ کے خطاب کیا کہ فتح ہے جس نے وہ شکنی کی ہے۔ تھوڑا ذہن پر زور دے، قرآن نے جب یہ وہ شکنی کر چکے جناب ابراہیم، بتوں کو توڑ چکے، اور یہ کافر جب میلے سے واپس آئے اور دیکھا ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ہمارے خداؤں کی مرمت ہو چکی ہے، جا بجا میتیں پڑی ہوئی ہیں، تب تیش میں آ گئے کہ کتنے ہمارے بتوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔
کس نے ہمارے خداؤں کی مرمت کی ہے کہ ایک بوڑھا شخص سامنے آیا. ظاہر سی بات ہے کافر سارے کے سارے میلے میں تھے. ادھر جناب ابراہیم نے بتشکنی کر ڈالی, سب کا بیڑا غرق کر دیا اور ہتھوڑا سب سے بڑے کی گردن میں لگا دیا. اور آنے کے بعد اب ماتم شروع ہوا, اب مجلس برپا ہے, رو رہے ہیں کس نے ہمارے بتوں کا ہاتھ پیر توڑ ڈالا ہے, وہ کون ہے؟ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا ہو نہ ہو ایک فتح ہے جس نے یہ کام کیا ہوگا. عربی میں فتح کو کہتے جوان, عربی میں جوان کو فتح کہتے ہیں. اس بزرگ نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی فتح کا کام ہے, اس لیے کہ ہم نے اسے سنا ہے کہ وہ بتوں کی مذمت کرتا تھا, بتوں کو برا بھلا کہتا تھا, شاید یہ اسی کا کام ہو. تو 2 مرتبہ تاریخ اسلام میں وہ شکنی ہوئی ہے. ابراہیم کے زمانے میں, ایک رسول کے زمانے میں ابراہیم نے وہ شکنی کی تو قرآن نے انہیں فتح کہا, علی نے وہ شکنی کی تو قرآن نے انہیں لا فتح کہا. آواز دے دیجیے محمد دو مرتبہ تاریخ اسلام میں وہ شکنی ہوئی ہے زمانے ابراہیم میں. تو ابراہیم کو فتح کہا گیا, فتح کہتے ہیں نوجوانوں جوان کو. اور جب رسول اللہ کے زمانے میں وہ شکنی ہوئی علی کے ذریعے سے تو انہیں لا فتح کہا گیا. لا فتح کا مطلب آپ جانتے ہیں, لا کے معنی نہیں اور فتح کے معنی جوان. یعنی لا فتح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جوان نہیں ہے. آج کے ان ادبی جملوں کو آپ قدر سے سن لیتے. لا کے معنی نہیں, فتح کے معنی جوان. یعنی لا فتح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جوان نہیں الا علی, سوائے علی کے. لا فتح الا علی, کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے. کیا مطلب؟ لا فتح الا علی, کوئی جوان نہیں ہے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. پہلے فقرے کا مطلب ہے کہ کوئی جوان نہیں علی کے علاوہ, اور دوسرے فقرے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذوالفقار نہیں ہے علی کی ذوالفقار کے علاوہ. کوئی ذوالفقار نہیں ہے. کبھی کبھی ان معنی پر غور کیا کیجئے تو 2 مرتبہ وہ شکنی ہوئی, ایک مرتبہ ابراہیم نے کی, ایک مرتبہ مولا کائنات نے کی. کیسے کی ہے؟ دوشے پیغمبر پر سوار ہیں. اب یہ دیکھیے فضائل علی, یہاں سے سنیے گا. اگر آپ رسمی طور پر بیٹھے ہیں تو آپ جانیں, لیکن میں رسمی طور پر مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, میں پوری عقیدت میں مستغرق ہو کے مجلس پڑھ رہا ہوں. اب صرف اسے آپ دوش پیغمبر نہ سمجھیے, یہ دوش پیغمبر دوش نہیں ہے, فقط اللہ نے انہی نورانی دوش محمد پا مہر نبوت لگائی ہے. مہر جانتے ہیں؟ سکہ, مہر, اس سے آپ ناشنا تو نہیں ہے, مہر تو جانتے ہیں. اللہ نے دوش پیغمبر پا مہر لگائی تھی. اور کیسے لگائی تھی؟ جائیے قرآن پڑھیے, کتابیں پڑھیے. اللہ نے اپنے قلم نور سے دوش محمد مصطفیٰ پر مہر نبوت لگائی. اچھا, اس مہر نبوت میں لکھا کیا تھا؟ کیا آپ میں کوئی ہے ایسا جو مجھے بتائے کہ بھائی جب مہر ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا. ہمارے نام کی مہر ہے تو اظہار حسین زیدی لکھا ہوگا, بابو بھائی کے نام کی مہر ہے تو بابو نام لکھا ہوگا, مسجد کے نام کی مہر ہے تو مسجد لکھا ہوگا. یعنی مہر جب بنوائی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لکھایا جاتا ہے نا. مہر نبوت میں آخر لکھا کیا تھا جو اللہ نے اپنے قلم نور سے نورانی محمد مصطفیٰ کے دوش پر لگائی تھی؟ کیا لکھا تھا؟ ہے کسی کے ذہن میں؟ نماز لکھی تھی, روزہ لکھا تھا, حج لکھا تھا, زکوٰۃ لکھی تھی, مسجد لکھا تھا, امام باڑہ لکھا تھا؟ نہیں, اللہ نے اپنے قلم نور سے محمد کے نورانی دوش پر قرآن کی آیتیں لکھی تھی. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ نصر من اللہ و فتح قریب، یہ آیتیں لکھی تھی، یہی مہر نبوت کہلائی۔ بڑی اہم منزل ہے۔ اللہ نے قلم نور سے جو آیتیں لکھی تھی وہی مہر نبوت کہلائی۔ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، محمد رسول اللہ لکھا تھا، نصر من اللہ فتح قریب لکھا تھا، یہی مہر نبوت کہلائی۔ اور اس مہر نبوت جہاں لگی تھی ابو طالب کے شہزادے نے اپنے پیر وہاں رکھے اور وہاں پیر رکھ کے وہ شکنی کی تھی۔ آج آپ کے درمیان میں قرآن موجود ہے، بہت توجہ سے ایک ایک لفظ بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کو جب آپ کھولیں گے تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار سوائے مطہر کے، سوائے پاک و صاف کے ہمیں کوئی مس نہ کرے۔ یمسہ الا المطہرون، نجس حالت میں یا نجاست کی حالت میں ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ اگر چھونا چاہتے ہو تو پہلے پاک صاف ہو، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو۔ لباس اور جسم پاک ہے تو آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں، قرآن کو کھول سکتے ہیں، لیکن بغیر وضو کے قرآن کے حروف کو مس کرنا حرام ہے، حرام۔ بغیر وضو کے قرآن کو مس کرنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اپنے جسم کو پاک کر لیا، لباس کو پاک کر لیا، وضو کر لی، اب حیدری مسجد میں رکھا ہوا قرآن اٹھایا، اب ہمیں اجازت ہے اس کو چھونے کی، اجازت ہے کھولنے کی، اجازت ہے پڑھنے کی، باوضو ہے تو حروف کو بھی مس کر سکتے ہیں۔ کیا اتنی طہارتوں کے بعد دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے جو قرآن مجید کو پیر لگا دے؟ ہے کوئی مفتی، ہے کوئی نمازی، ہے کوئی مولوی، ہے کوئی حافظ جو قرآن مجید کو پاک و صاف طیب و طاہر باوضو ہونے کے بعد پیر لگا دے؟ کہ اگر پیر لگائے تو دوسرے مفتی کا فتویٰ آ جائے گا کہ فلاں مفتی کافر ہو گیا۔ کیوں کافر ہو گیا؟ کہ قرآن کو پیر لگا دیا، قرآن کو پیر لگا دیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اوریجنل ہے، یہ اصل ہے نا، یہ اوریجنل کاپی نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ زیروکس ہے نا۔ آپ حیرت میں ہیں، تھوڑی سی علمی باتیں ہوتی ہے، ظاہر سی بات نوجوان حیرت۔ یہ جو قرآن ہے یہ اوریجنل کاپی نہیں ہے، یہ زیروکس کاپی ہے۔ پھر اوریجنل کہاں ہے؟ اصل کہاں ہے؟ بھائی اصل تو لوح محفوظ سے جبرائیل لائے قلب پیغمبر میں۔ یقیناً کہاں قرآن نازل ہوا؟ قلب پیغمبر پر نازل ہوا۔ قلب کہتے دل کو، تو لوح محفوظ سے جو اصل قرآن آیا ہے وہ کہاں ہے؟ پیغمبر کے دل میں ہے، پیغمبر کے قلب میں ہے، تو اوریجنل وہاں ہے۔ یہ زیروکس کاپی کیسے ہوئی؟ پیغمبر کو قلب میں جو قرآن ہے پیغمبر نے اسے پڑھ کے سنایا، ہم جیسے مسلمان نے اسے لکھا، لکھنے کے بعد پریس میں چھپوایا، چھپوانے کے بعد جلد ساز کے حوالے کر کے جلد بنا کے تیار کر دی، لا کے مسجد میں رکھ دیا، اور جب ہم نے کھولا تو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ خبردار ہمیں مس نہ کرنا، ہمیں مس نہ کرنا۔ کوئی نظر ہے اس کو بھی؟ یہ پیغمبر نے پڑھ کے سنایا، جو کاتبین وحی تھے، جو رائٹر تھے، جو لکھنے والے تھے، انہوں نے لکھی۔ اس وقت کاہے پہ قرآن لکھا جاتا تھا؟ اونٹ کی ہڈی پہ لکھا جاتا تھا، کھجور کی چھال پہ لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا، مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، اور پھر اسے جمع کیا جاتا تھا۔ تو اصل کہاں ہے؟ قلب پیغمبر میں۔ یہ ہے کاپی، پیغمبر نے ہمیں سنایا، ہم نے سن کے لکھا، اور لکھنے کے بعد لے جا کے پریس میں دیا۔ جب لکھا تو قلم کس کا ہے؟ ہمارا۔ قلم میں روشنائی کس کی ہے؟ ہماری۔ کاغذ کس کا ہے؟ ہمارا۔ محنت کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ پریس میں پیسہ چھپوائی کا کس نے دیا؟ ہم نے۔ جلد ساز کو جلد کی بندوائی کا پیسہ کس نے دیا؟ ہم نے۔ سب کچھ ہم نے کیا، محنت بھی کی اور پیسہ بھی خرچ کیا، اور جب قرآن ہمارے ہاتھوں میں آیا تو ہم ہی کو ڈانٹ رہا ہے کہ خبردار
ہمیں مس نہ کرنا. اگر مس کرنا چاہتے ہو تو پہلے غسل کرو, پاک و پاکیزہ لباس پہنو, وضو کرو, اس کے بعد ہمیں مس کر سکتے ہو. مس کر سکتے ہو, پیر نہیں لگا سکتے. مس کر سکتے ہو, پیر نہیں لگا سکتے ہو. یہ مکتوبی قرآن کے لیے حکم ہے, یہ زیروکس کاپی کے لیے حکم ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے. اوریجنل قلب پیغمبر میں ہے. آپ اندازہ تو لگائے, کائنات کو کوئی مسلمان زیروکس میں پیر لگائے تو کافر ہو جائے, لیکن محمد کے کہنے پر ابو طالب کے لال نے اوریجنل آیتوں پر اپنے قدم رکھے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. آپ زمانہ سمجھے مسلمان اور علی کا فرق. مسلمان اگر کاپی میں پیر لگائے تو کافر ہو جائے. علی اوریجنل قلم الہی سے لکھی ہوئی آیتوں پر پیر رکھے. فتح مکہ کے دن کعبے کے اندر بتشکنی کر رہے ہیں. ہے کسی کی مجال جو علی پر فتویٰ لگائے؟ اور یہ تاریخی باتیں میں پڑھو, اس کا میں ذمہ دار ہوں. لا الہ الا اللہ بھی لکھا تھا, محمد رسول اللہ بھی لکھا ہے, نصر من اللہ و فتح قریب بھی لکھا ہے. یہی آیتیں مہر نبوت بنی, مہر نبوت کہلائی. اب وہ شکنی ہو رہی ہے, عجیب حسین منظر ہے. علی بت توڑ رہے ہیں, توڑ توڑ کے پٹک رہے ہیں. جب کچھ بت ٹوٹ گئے تو رسول اللہ نے اچانک اپنی زبان مبارک کو حرکت دی اور ارشاد فرمایا کہ یا علی, کیا کہنا تمہارا کہ تم حق کا کام کر رہے ہو, اور کیا کہنا میرا کہ حق کا بوجھ اٹھا رہا ہوں. اب ان جملوں پہ بھی آپ نہ بولے تو آپ کا مقدر جانے. صلوات بھیج دیجیے محمد والے. عبداللہ کے یتیم, آمنہ کے چاند, ابو طالب کے لختے جگر کو, آمنہ فاطمہ بنت اسد کے نور نظر کو اپنے دوست پر سوار کر کے وہ شکنی کروا کے فخر محسوس کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں, یا علی کیا کہنا تمہارا کہ حق کا کام کر رہے ہو, اور کیا کہنا میرا کہ حق کا بوجھ اٹھا رہا ہوں. یعنی علی کو اٹھا کے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں علی کو نہیں اٹھایا ہوں بلکہ حق کو اٹھائے ہوئے ہوں. صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اس کے بعد منزل آگے بڑھی. پیغمبر فرماتے یا علی, خوشا نصیب تمہارا کہ تم حق کا کام کرو, مگر یا علی بتاؤ اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہو, اپنے کو کیسا پا رہے ہو؟ یہ علی والوں کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں. مخصوص مجلس ہے, شب شہادت کی مجلس ہے. رسول کہہ رہے ہیں. کون رسول؟ جن کے بولنے پر وحی الہی کا پہرا لگا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تم تو کچھ بولتے ہی نہیں مگر میری وحی سے. یعنی محمد کا بولنا بھی اللہ کا بولنا ہے. اور یہی ایک آیت تھوڑی ہے, آگے محمد فرمایا, اللہ فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی, اے میرے حبیب تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو مگر میری وحی سے. اس کا مطلب قرآن کی یہ دو آیتیں جو میں آپ کے ذہنوں میں منتقل کر رہا ہوں, ایک آیت قول پیغمبر پر پہرا ہے, ایک آیت فعل پیغمبر پر پہرا ہے. پیغمبر جو کہیں وہ اللہ کی مرضی سے, یا لفظوں کو بدلو, پیغمبر جو کہیں وہ اللہ نے کہا, پیغمبر جو کریں وہ اللہ نے کرا. اسی لیے شب ہجرت پیغمبر نے کنکریاں پھینکی تھی, اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہیں بلکہ ہم نے پھینکی ہیں. تو یہ قرآن کی روشنی میں میرے نوجوانوں طے ہو گیا کہ نبی کا کرنا بھی اللہ کا کرنا ہے, نبی کا کہنا بھی اللہ کا کرنا ہے. تو اب نبی جو کہیں وہ اللہ نے کہا, نبی جو کرے وہ اللہ نے کہا. اب نہ ہم سے پوچھئے گا, ہم تو یہی بیان کریں گے
کہ خیبر میں محمد نے علی کو علم نہیں دیا بلکہ اللہ نے دیا. بھیا یہ قرآن ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی عربی جو آپ کریں وہ میرا کرنا ہے. یعنی قول پیغمبر پر آیت کا پہرا، فعل پیغمبر پہ بھی آیت کا پہرا. اب نہ کہیے گا کہ خیبر میں محمد نے علی کو دیا، محمد نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے. اب نہ کہیے چادر میں محمد نے پنجتن کو جمع کیا ہے، اللہ نے جمع کیا ہے. اب نہ پوچھئے گا کہ محمد نے منافقین کو بزم سے اٹھایا ہے، اللہ نے اٹھایا ہے. پیغمبر جو کریں وہ اللہ کا کرنا ہے، پیغمبر جو کہیں وہ اللہ کا کرنا. ایک ایک لمحہ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کا اللہ کی نظروں کے سامنے ہے. اب علی کے باپ کو لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. یہ پرانی باتیں ہیں، بہرحال آج کے بچے پڑھتے ہیں مجلسوں میں. علی کے باپ کو نہ جانے کیا کہتے ہیں. اب قرآن کیسے پڑھا جائے؟ اللہ نے کہا قرآن کی آیت میں، اے میرے حبیب کبھی کافر کو گمراہ کو اپنا مددگار نہ بنانا. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ زیر ممبر مجھ سے پوچھے میں آیت بھی آپ کو پڑھ کے دوں گا، حوالہ بھی دے دوں گا، کھول کے دکھا بھی دوں گا. اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ میرے حبیب کبھی بھی گمراہ کو اپنا مددگار نہ بنانا، گمراہ کو اپنا مددگار نہ بنانا، کافر کو اپنا مددگار نہ بنانا. محمد کے مددگار کا نام ابو طالب ہے. اللہ محمد سے کہہ رہا کہ کبھی کافر کو گمراہ کو اپنا مددگار نہ بنانا، اور محمد کے مددگار کا نام ابو طالب ہے. تو جب اللہ نے کہا میرے حبیب تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، تمہارا حرکات و سکنات میری نگاہوں کے سامنے ہے. پیغمبر اٹھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، پیغمبر بیٹھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، پیغمبر کھا رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، پیغمبر میدان جہاد میں تلوار چلا رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے. جب سب کچھ دیکھ رہا ہے تو جب محمد آغوش ابو طالب کی طرف جا رہے تھے تو اللہ کہاں گیا تھا؟ حرکات و سکنات کو دیکھنے والا اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ کو منع کرنا چاہیے اتنا کہ میرے حبیب خبردار ادھر نہ جانا، جدھر جا رہے ہو وہ آغوش نجس ہے، جدھر جا رہے ہو وہ آغوش نجس ہے. حرکات و سکنات محمد مصطفیٰ پر رکھنے والا وحدہ لا شریک خدا پیغمبر کو نہ روک رہا ہے نہ ٹوک رہا ہے. پیغمبر جا رہے ہیں، آغوش ابو طالب میں بیٹھ بھی رہے ہیں، لیٹ بھی رہے ہیں، کافر کے ہاتھ سے لقمے بھی کھا رہے ہیں، اور اللہ ٹوک نہیں رہا ہے. اللہ کا نہ ٹوکنا اس بات کی دلیل ہے کہ نابخت مسلمانوں جتنا پاک محمد ہے اتنی ہی پاک آغوش ابو طالب. صلوات بھی دیجئے محمد و آل محمد پر. جتنے پاک محمد ہیں اتنے ہی پاک آغوش ابو طالب ہے. ورنہ اللہ ٹوک دیتا ہے میرے حبیب ادھر نہ جانا، اس لیے کہ کافر نجس ہے، کافر کی آغوش نجس ہے. پیغمبر کو نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان چاہے جو علی کے باپ کو سمجھے، لیکن نگاہ قدرت میں علی کا باپ وہ ہے جو کسی کا باپ نہیں ہے. یہ ادبی جملے لکھنؤ کے مجلس میں ہوتے تو شاید مجمع ہی کھڑا ہو جاتا. علی کا باپ وہ ہے
جو کسی کا باپ نہیں ہے، آدم سے لے کر خاتم تک جو عز و شرف علی کے باپ کو حاصل ہے وہ کسی کے باپ کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں، حیدری مسجد کے ممبر سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر رسول اللہ تک کسی کے باپ کی وہ فضیلت نہیں جو علی کے باپ کی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود علی مرتضیٰ نے کہا کہ اگر میدان محشر میں میرا باپ تمام اہل محشر کی شفاعت کر دے تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میدان محشر میں میرے بابا ابو طالب تمام اہل محشر کی شفاعت کر دے تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا، ٹھکرائے گا نہیں۔ اب بتائیے، آدم تا محمد مصطفیٰ، کسی کا باپ ایسا ہے کہ وہ تمام محشر والوں کی شفاعت کر دے اور اللہ قبول کر لے؟ کسی کا نہیں ہے، سب کے باپ تو خود محتاج شفاعت ہے، سب کے باپ محتاج شفاعت ہے۔ ابو طالب کے پاس حق شفاعت ہے۔ یہ ردیف و قافیہ دیکھیے گا، سب کے باپ محتاج شفاعت ہیں، ابو طالب کے پاس حق شفاعت ہے، ابو طالب کے پاس حق شفاعت ہے۔ اگر وہ ہماری شفاعت کر دے تو اللہ قبول کرے گا، آپ کی شفاعت کر دے تو اللہ قبول کرے۔ یہی سبب ہے کہ بدبخت آیا اور اس نے علی کے سامنے بھونکنا شروع کیا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، اور رسول اللہ کی حدیث آپ کی سنی ہوئے ہیں، یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے یعنی بانٹنے والے، وَأَبِيكَ فِي النَّارِ، اور تمہارا ہی باپ جہنم میں۔ اتنا کہنا تھا کمبخت کا کہ علی کی پیشانی کے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، غیظ میں آ کے کہا بدبخت چلا جا یہاں سے، تو اپنے باپ کی فکر کر، میرا باپ تو جنتی ہے۔ فرماتے سینے پہ ہاتھ مار کے، انا قسیم النار والجنہ وابی فی النار، میں ہی جنت و جہنم کا بانٹنے والا اور میرا ہی باپ جہنم میں چلے جائے۔ مطلب یہ تھا کہ جا کے اپنے باپ کی فکر کر، میرا باپ جنتی نہیں ہے، جنت بانٹنے والے کا باپ ہے، میرا باپ جنتی نہیں ہے، جنت بانٹنے والے کا باپ ہے۔ اور یہ وہ ذات ہے جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ، جس کے پوتے سردار جنت، جس کی بہو خاتون جنت، جس کی بہو خاتون جنت، جس کے پوتے جنت کے جوانوں کے سردار، جس کا بیٹا جنت بانٹنے والا۔ اب آپ بتائیے گنجائش کہاں رہی؟ گنجائش کہیں رہی ہے؟ اور جو لائق بیٹا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لائق بیٹا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لائق بیٹا ہوتا ہے جس کی باپ اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی پرورش و پرداخت کرتا ہے، جب اسے کہیں گفٹ ملتا ہے، کہیں ہدیہ ملتا ہے، کہیں ایوارڈ ملتا ہے، کہیں انعام ملتا ہے، تو اسے لے کے آتا ہے اپنے باپ کے پاس، بڑے احترام سے کہتا ہے بابا آج یہ ہدیہ ملا ہے، یہ ایوارڈ ملا ہے، یہ تحفہ ملا ہے، یہ گفٹ ملا تو مجھے ہے مگر یہ پیش میں آپ کو کر رہا ہوں۔ ابو طالب کا بیٹا علی جنت کو نورانی تشت میں سجا کے اپنے باپ کے پاس آئے گا اور کہے گا بابا جنت کا بانٹنے والا تو میں ہوں لیکن یہ اختیار میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جسے چاہے اندر کر دے، جسے چاہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کو۔ نہیں گنجائش رہی ہے، وہ شکنی ہو رہی ہے کعبے میں، وہ شکن علی،
یا علی تم حق کا کام کر رہے ہو اور میں حق کا بوجھ اٹھا رہا ہوں. اور اس کے بعد کا جملہ وہی آ گیا ہوں کہ یا علی اس وقت تم اپنے کو کیسا پا رہے ہو. پر نوجوانوں سنیے گا، یہ آپ کے ذوق و شوق کے لیے پڑھ رہا ہوں. نبی پوچھ رہے ہیں کس سے؟ اپنے بھائی سے، اپنے داماد سے جسے اپنے دوست پر سوار کیا. کیا پوچھ رہے ہیں کہ یا علی اس وقت تم اپنے کو کیسا پا رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اب جانتے مولود کعبہ نے کہا یا نبی اللہ میں اس وقت اپنے کو اتنا بلند پا رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ لوں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نبی نے سوال کیا کہ علی اپنے کو کیسا پا رہے ہو؟ علی نے جواب دیا یا نبی اللہ اپنے کو ایسا پا رہا ہوں، ایسا محسوس کر رہا ہوں اگر چاہوں تو آسمان سے ستاروں کو توڑ لوں. جب یہ علی و نبی نے کہا کہ ایک جلنے والا موجود تھا، اس نے فوراً کہا کہ جب علی اتنی بلندی پر چلے گئے تھے تو اترے تھے تو علی کو چوٹ لگی تھی کہ نہیں؟ دیکھیں یہ بغض بول رہا ہے، یہ آگ بول رہی ہے. کہتے ہی جلی علی کی اتنی بلندی پر چلے گئے تھے، کہہ رہے ہیں کہ چاہے تو آسمان سے ستاروں توڑ لوں. تو جب علی اترے تھے تو علی کو چوٹ بھی لگی کہ نہیں؟ تو پیغمبر نے مسکرا کے ارشاد فرمایا تھا کہ نادان علی کو چڑھایا تھا میں نے، اتارا تھا جبرائیل نے. علی کو چڑھایا تھا میں نے، اتارا تھا جبرائیل نے. اب کیسے چوٹ لگے گی؟ یہ تو اپنی عقل کے اعتبار سے سوچیں گے نا. جب علی منبر کوفہ سے سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے تو انہیں یہ سجا کہ یہ علی بتا دیجئے میرے سر میں بال کتنے؟ جس کے پاس جتنی عقل جتنا ظرف. اسی لیے آج کے غیر مسلم محققین، مورخین، اسکالر، ریسرچ کرنے والے اپنا سر ٹکرا رہے دیواروں سے جب علی کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، علی کی لائف پڑھ رہے ہیں، زندگی پڑھ رہے ہیں کہ علی سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ علی جب کہہ رہے تھے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، تو کیسے تھے وہ لوگ جنہوں نے نہیں پوچھا؟ اگر 1400 برس پہلے علی سے پوچھ لیا جاتا جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، تو پوچھنے والوں کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یا علی آسمان پہ جایا کیسے جا سکتا ہے؟ آج 1400 سال کی تحقیق کے بعد جب ہم آسمان کے گئے ہیں تو یہ دنیا 1400 سال پیچھے نہیں ہوتی، 1400 سال آگے ہوتی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں. علی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں بتا بھی دوں کہ تمہارے سر میں بال اتنے ہیں تو تصدیق کیسے ہوگی؟ کیا تم گن بھی پاؤ گے؟ تو نبی نے کہا کہ چڑھایا تھا میں نے، اتارا تھا جبرائیل نے. فرشتوں کی تعداد کوئی جانتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں، انہی فرشتوں میں ایک جبرائیل ہے. نبی کہہ رہے ہیں چڑھایا تھا میں نے، سوار کیا تھا میں نے، اتارنے کے لیے جبرائیل آئے. یہ جبرائیل ہی اتارنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آج کی مجلس کا فقرہ سن کے. یہ جبرائیل ہی کو اتارنے کے لیے کیوں معین کیا گیا؟ میکائیل کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اسرافیل کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اسرائیل کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ دردائیل کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ہزاروں فرشتوں میں سے کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یہ جبرائیل ہی کو دوسرے پیغمبر سے علی کو اتارنے کے لیے کیوں معین کیا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ عزیزو بحث یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ جبرائیل کو اس لیے معین کیا گیا کہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے جسے اوپر سے نیچے قرآن صامت کی آیتیں لانے کی عادت ہے، اتارنا ہے قرآن ناطق کو. جبرائیل وہ فرشتہ ہے نوجوانوں، عزیزوں، بزرگوں، جو قرآن کی آیتیں لے کے آتا ہے. قرآن صامت کی آیتیں لے کے جبرائیل آ رہا ہے.
لہذا قرآن ناطق کو اتارنے کے لیے اسرائیل نہیں آئیں گے، اسرافیل نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جبرائیل کو وزن قرآن اٹھانے کی عادت ہے، وزن قرآن اٹھانے کی عادت ہے، چاہے وہ قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو، دونوں کا وزن برابر ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، صلوات بھیج دیجئے محمد اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمایا حضرات۔ عزیزو، یہ مخصوص مجلس اپنے آخری مرحلے میں آ گئی ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ فرش عزا پر تشریف لائے کائنات کے امیر کا غم منانے کے لیے۔ علی خیر البشر من شک فیہ فقط کفر، ام المومنین کا اماں کا قول ہے کہ ہم نے سنا رسول اللہ نے فرمایا کہ علی خیر البشر ہے، جو اس میں شک کرے بس وہ گیا اس کا بیڑا غرق، چاہے خود اماں ہی کیوں نہ ہو۔ اب رسول کے حدیث کی زد میں تو ابا بھی آ جائیں گے، اماں بھی آ جائیں گے، ولی بھی آ جائے گا، خلیفہ بھی آ جائے گا، امام بھی ہو جائے گا، کسی ایک کے لیے تھوڑی کہا۔ جو شک کرے، جو شک کرے، چاہے وہ اماں ہو، ابا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، بزم پیغمبر میں بیٹھنے والا ہو، میدان جہاد میں رہنے والا ہو، قیادت پیغمبر میں حج کے لیے جانے والا ہو، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھنے والا ہو، رسول اللہ کے ساتھ ہمنے والا ہو یا ہم صحبت ہو، جو شک کرے علی کے بارے میں، جو شک کرے اس کا عہدہ چاہے جتنا بڑا ہو۔ ام المومنین نے فیصلہ کر دیا اپنے بیٹوں کے لیے کہ دیکھو اگر میرے لائق بیٹے ہو تو نبی کی حدیث یاد رکھنا، جو بھی علی کے بارے میں شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کتنا نالائق ہوگا جو اپنی اماں کی بات نہ مانے۔ ہم تو اماں کے احترام کرتے ہیں، لوگ سر جھکاتے ہیں، ہم دل جھکاتے ہیں، رسول اللہ کی زوجہ ہیں، حرم پیغمبر ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، بھائی زوجہ رسول ہیں، تو علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سخاوت کے میدان میں کوئی علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ شجاعت کے میدان میں کوئی علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ طہارت کے میدان میں کوئی علی جیسا ہے؟ شرافت کے میدان میں کوئی علی جیسا ہے؟ تقوی کے میدان میں کوئی علی جیسا ہے؟ خوف الہی کے میدان میں کوئی علی کا جیسا؟ کوئی تقابل علی کا نہیں ہے۔ بعد از پیغمبر سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ علی۔ خدا کی قسم مولا کائنات نے خود یہ جملے فرمائے ہیں کہ مجھے رب نہ کہو۔ بس دیکھیے نوجوانوں، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، یہ 20 سال پہلے کا مجمع نہیں ان پڑھ لوگوں کا، یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے آج کا۔ وہ میری اس بات کو اپنی ذہن کی میموری میں محفوظ کر لے گا۔ مولا کائنات نے کہا ہے کہ مجھے رب نہ کہو، خدا نہ کہو، اس کے علاوہ جو کہو گے وہ چلے گا۔ صلوات دے دیجئے محمد وعلی۔ اس لیے کہ نوجوانوں، علی وہ ہے جس نے خود یہ جملے کہے ہیں کہ اگر میرے تمام فضائل تمہارے اوپر آشکار ہو جائے تو تمہارے ذہن میں اتنی سخت قوت نہیں ہے کہ تم برداشت کر سکو، تمہارا دماغ پھٹ جائے گا، تمہارا دماغ پھٹ جائے گا، عقل سلامت نہ رہے گی۔ اس لیے کہ بات علی کی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے رہنما کو مانا ہے۔ پر اپنے مصائب کے لیے چند جملے، ہم نے ایسے رہنما کو مانا ہے، اپنے ایسے پیشوا کو مانا ہے جو جنت میں جانے والا نہیں ہے، جنت میں لے جانے والا ہے۔ لوگوں نے ایسوں کو مانا ہے جو جنت میں جانے والے ہیں، ہم نے ایسوں کو مانا ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ لوگوں نے ایسوں کو مانا ہے جو کوثر پینے والے ہیں، ہم نے ایسوں کو مانا ہے جو کوثر پلانے والے ہیں۔ لوگوں نے ایسوں کو مانا ہے جن کے پیر پل صراط پر ڈگمگا رہے ہوں گے، ہم نے ایسوں کو مانا ہے جو بجلی کی طرح سے کڑکتے ہوئے اپنے چاہنے والے کو پل صراط سے گزار لیں گے۔ ہم نے میدان میں سے بھاگنے والوں کو نہیں مانا ہے، میدان میں لڑنے والوں کو مانا۔
آپ اندازہ لگائیں، کوئی تقابل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے علی کا کسی سے، اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ، اس کے بعد رسول اور اس کے بعد مولا کائنات۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ خدا کی قسم، مولا کائنات وہ ہیں جنہوں نے اپنے چاہنے والوں، دیکھیے ایک شرف ہے آپ کے لیے، فخر ہے، خدا کی قسم فخر کیجئے گا جا کے۔ اور آج کی مجلس کا تحفہ، کائنات آدم و عالم میں دھرم کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، کسی دھرم کسی مذہب کے ماننے والوں سے ان کے راہبر نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہاری قبر میں آؤں گا۔ یہ چیلنج ہے میرا، دھرم چاہے کوئی بھی ہو، مذہب چاہے بھی کوئی ہو، تمام دھرموں اور مذہبوں کی بات کرو، کسی بھی دھرم و مذہب کے رہنما یا پیشوا نے یہ نہیں کہا اپنے ماننے والوں سے، چاہنے والوں سے، گھبرانا نہیں، ہم تمہاری قبر میں آئیں گے، سوائے علی مرتضیٰ کے۔ ابو طالب کے لال نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ہم تمہاری قبر میں آئیں گے۔ اور جب یہ بات ہم نے منبر سے پڑھی تو بڑی داڑھی کے مالک ملا کی داڑھی میں کھجلی پڑنے لگی۔ بھلا یہ خوش فہمی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ خوش عقیدگی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہ علی والا مولوی کہتا ہے کہ علی قبر میں اپنے چاہنے والے کی مدد و نصرت کے لیے آ جائیں گے۔ بھلا 6 فٹ کی گہری قبر ہے، چاروں طرف سے دیواریں ہیں، اوپر سے پٹوے ہیں، پٹنوں کے اوپر منو مٹی ہے۔ یہ مولوی کہتا ہے کہ قبر میں علی آئیں گے، کیسے آئیں گے، دیواروں کا کیا کریں گے، پٹنوں کا کیا کریں گے، منو مٹی کا کیا کریں۔ ہم نے کہا او مولوی ہوش کے ناخن لے، بات کسی ایرے غیرے کی نہیں ہے، بات علی کی ہے۔ یہ تیری قبر کی دیواریں کیا علی کو روک پائیں گی؟ علی کو جب آنا ہوا تو کعبے کی دیواریں نہیں علی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے۔ علی کو جب آنا ہوا، پتھر کی بنی ہوئی دیواریں کعبہ میں شگاف پیدا ہو گیا۔ جب کعبے کی دیواریں نہ روک سکیں تو تمہاری مٹی کی دیواریں کیا علی کو روک پائیں گی؟ واحد علی ہے جس نے اپنے چاہنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری قبر میں آئیں گے، ہم تمہاری نصرت کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ورنہ کسی بھی مذہب کے پیشوا نے وعدہ نہیں کیا ہے، اس لیے کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس معیار کا کوئی ہے ہی نہیں، اس پیمانے کا کوئی نہیں ہے سوائے ابو طالب کے لال کا۔ بس آج قیامت کی رات، شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام، آپ کو ویسے آج گریہ کرنا ہے جیسے شب عاشور آپ گریہ کرتے ہیں، جیسے شام غریبہ میں گریہ کرتے ہیں۔ اجڑ رہا ہے زہرا کا گھر، یتیم ہو رہی ہے شہزادی زینب، سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے ام کلثوم کے، بے باپ کا ہو رہا ہے آپ کا غازی مولا عباس، امام حسن حسین کے بابا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ رہا ہے۔ خانہ علی و زہرا میں کوہرام ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے عزادارو آپ کا آقا حسین۔ 17 رمضان کی وہ تاریخ، مسجد کوفہ علی ممبر کوفہ پر خطبہ دے رہے ہیں، داہنی جانب حسین بیٹھے ہیں، بائیں جانب حسن بیٹھے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے مولا کائنات امام حسن سے پوچھتے میرے لال آج رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟
امام حسن نے کہا بابا آج رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں میرے لال عید میں کتنے دن باقی ہیں؟ بابا عید میں 13 دن باقی ہیں۔ یہ 17 رمضان کی بات ہے، دوسرے ہی دن 18 رمضان۔ میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ مصائب پڑھ دیں شب شہادت ہے، گریہ سب سے اہم ہے، ماں حسل مجلس گریہ ہے۔ جب میں اشارہ کروں گا جب آپ حضرات تابوت لائیں، مصائب میں کوئی ڈسٹرب یا خلل نہ ہو۔ آپ نے 50 منٹ سے زیادہ فضائل سنے، 5 یا 7 منٹ مصائب آپ کو سننا ہے۔ ہاں باب ازاں 17 رمضان کی یہ بات ہے۔ دوسرے دن اپنی ایک بیٹی ام کلثوم کے یہاں افطار کا مولا کائنات مدعو ہیں۔ شام کا وقت ہوا، مولا کائنات اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر آئے۔ افطار کا وقت آ گیا عزادارو، بیٹی نے ایک پیالے میں پسا ہوا نمک، ایک پیالے میں دودھ، ایک جو کی روٹی لا کے کائنات کے امیر کے سامنے رکھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی تمنائیں، کتنی حسرتیں تھی زینب ام کلثوم کے دل میں۔ ام کلثوم کے دل میں یہ تمنا تھی کہ آج میرا بابا میرے گھر افطار پہ مہمان ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، آپ کو گھٹ گھٹ کے نہیں رونا ہے، جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے۔ زمانے کا امام فرش عزا پر موجود ہے، اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے۔ نوجوانوں سالانہ مجلس ہے، آئندہ سال ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا؟ ممکن ہے یہ ہماری آخری مجلس ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مولا کائنات افطار کے لیے آمادہ ہوئے، ایک نظر نمک کے پیالے پر ڈالی، پھر دوسری نظر دودھ کے پیالے پر ڈالی، جو کی روٹی کو دیکھا، اپنی بیٹی ام کلثوم کے چہرے کو دیکھا، لبوں کو جنبش دی۔ ام کلثوم کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا کہ تمہارے بابا نے بیک وقت 2 غذائیں کھائی ہو؟ ام کلثوم نے سر کو جھکا لیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اشارے سے مولا نے کہا ام کلثوم دودھ کا پیالہ اٹھا لو، لیجیے عزادارو۔ امیر کائنات نے نمک اور جو کی روٹی سے افطار کیا، پیٹ بھر کے علی نے نہیں کھایا، صرف 2 لقمے جو کی روٹی نمک سے، اور اس کے بعد افطار سے فارغ ہوئے، علی کے حجرہ عبادت میں جاتے ہیں، کہ صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بدن میں راشا ہے، کپ کپی ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ بار بار حجرے سے صحن خانہ میں آتے ہوئے چاہنے والی بیٹی ام کلثوم نے دیکھا اور بابا سے سوال کیا، بابا آپ کائنات کے سب سے بڑے شجاع ہیں، آپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی اس حالت میں آپ کو نہیں دیکھا گیا، اے بابا آج آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ بے قراری و بے چینی، اجرکم اللہ، یہ بے قراری و بے چینی۔ ہاں عزادارو مصائب میں بہت روئیں گے، ابھی تو مقدمہ مصائب تیار ہو رہا ہے۔ ہاں عزادارو ام کلثوم کا چہرہ دیکھ کے علی نے کہا، اے بیٹی ام کلثوم آج مجھے کسی دنیاوی پہلوان سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، کسی میدان میں نہیں جانا ہے، آج مجھے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانا ہے۔ خوف الہی سے بدن میں راشا ہے، بدن میں کپ کپی ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آج اللہ کے حضور جانا ہے۔ لیجیے عزادارو رات کے لمحات گزر رہے ہیں، وہ وقت بھی آیا جب مولا کائنات نے مسجد جانے کے لیے تیاری کی۔ جیسے مولا کائنات گھر سے جانا چاہتے ہیں، گھر میں بلی ہوئی بطخوں نے علی کا دامن اپنی منقاروں سے تھام لیا۔ عزادارو
شاید یہ بطخیں کہہ رہی تھی اے میرے شفیق مولا آج نہ آپ جائیے، اگر آپ چلے جائیں گے تو سلامت واپس نہ آئیں گے۔ ہاں ارباب عزا مصائب سنتے رہیے، گریا کرتے رہیے، بہت بڑی عبادت ہے مصائب کی جو ہو رہی ہے۔ ہاں عزادارو امام حسن کو بلایا، آواز دی میرے لال ان کے آب و دانے کا خیال رکھنا، انہیں کبھی کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے دینا، اور اگر تم سے ان کے آب و دانے کا انتظام نہ ہو سکے تو میرے لال انہیں باندھ کے گھر میں نہ رکھنا، انہیں آزاد کر دینا۔ میں نے عالم تصور میں ہاتھوں کو جوڑا، ایک کائنات کے امیر علی آج 47 ہجری کے کوفے میں آپ کو جانوروں کی بھوک اور پیاس کا اتنا خیال ہے، لیکن روز عاشورا کربلا کا میدان خیام سے الاتش کی صدائے اجرکم اللہ۔ آزادارو علی اس کے بعد بیت الشرف سے برآمد ہوئے، آہستہ آہستہ مسجد میں آئے، دیکھا کہ ایک ملعون مسجد کے کونے میں سو رہا ہے۔ علی نے اسے جگایا، اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نوجوانوں ارباب عزا ان فقروں پر قیامت برپا ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد علی خود گلدستہ اذان پہ گئے، اذان گلدستے پہ جانے کے بعد اذان کہی، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان، اذان ختم ہو گئی، گلدستہ اذان سے اترے، محراب عبادت میں آئے۔ نماز واجب نہیں تھی فجر کی، یہ واجب سے پہلے نفل تھی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ واجب نماز ہوتی تو جماعت ہو رہی ہوتی، لیکن فجر کی نافلہ تھی جس کو پڑھنے کے لیے کائنات کے امیر نے نیت کی۔ پہلی رکعت مکمل ہوئی، سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا، پیچھے سے ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا، جیسے ہی امیر کائنات کے سر پہ تلوار لگی مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرانے لگی، دیواریں مسجد کوفہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک منادی کی ندا، قد قتل امیر المومنین جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رونے میں شرم نہ کیجیے گا، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ علی کا سایہ ان کے بچوں کے سر سے اٹھ رہا ہے۔ لیجیے عزادارو، اس آواز کو ہوا نے اپنے دوش پہ رکھا، شہزادی زینب کے کانوں تک پہنچایا، زینب تڑپ گئی، حسنین کے حجرے میں آئی، بھیا حسن، بھیا حسین جلدی جاؤ، دیکھو کیسی منحوس آواز آ رہی ہے، بہن کیا ہوا؟ قد قتل امیر المومنین کی صدا۔ حسنین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، اے عزادارو حسنین نے جو منظر دیکھا، خدا کسی بیٹے کو باپ کا وہ منظر نہ دکھائے۔ چند لمحے تابوت کو روک لیں، ابھی اور مصائب ہوں گے۔ لیجیے عزادارو، امام حسن قریب آئے، بابا کس نے آپ کے اوپر یہ ظلم کیا ہے؟ مولا کائنات نے میرے خلال پہلے نماز پڑھاؤ۔ حسن نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، یہ عزادارو تلوار لگنے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنے منٹ لگے ہوں گے؟ بھائی تصور کریے کتنے منٹ، 2 منٹ 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ ان 5 منٹ میں جب تک حسن نے نماز ختم کی ہے، زہر کا اتنا اثر ہو گیا کہ علی اب پیروں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، گریا کرے، تابوت روکے رہے 2 منٹ اور، علی سے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ امام حسن اور امام حسین نے، چاہنے والوں نے چاہا کہ علی کو سہارا دے کے گھر کی طرف لے کے جائے، لیکن علی سے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ چند لمحے میں زہر کا اتنا اثر تھا کہ میرا مولا اتنا کمزور
فاتح خیبر مولا اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. لیجیے عزاداروں مسائل مختصر کر دیے. ایک گلیم لایا گیا. گلیم یعنی کمبل یا چادر کا ٹکڑا. لکھنؤ میں ایک تابوت نکلتا ہے جس کا نام ہے تابوت گلیم, اور وہ تابوت اس کمبل کے ٹکڑے پہ رکھ کے اٹھایا جاتا ہے, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تابوت گلیم. اور وہ شبیہ ہے کہ جب مولا سے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا گیا تو امام حسن حسین نے بٹھا دیا. ایک کمبل کا ٹکڑا لایا گیا, اس پہ مولا کو لکھا کہ ایک سرا حسن نے, ایک حسین نے, دو سروں کو چاہنے والوں نے. اب جو علی گھر کی طرف چلے ہیں تو کوفے میں کوہرام, درو دیوار سے گریا کی آواز, اور جب دروازہ قریب آیا آہستہ سے حسن سے کہا میرے لال اب چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے گھروں میں چلے جائے, اس لیے کہ میری زینب, میری ام کلثوم مجھے اس حال میں دیکھ کے تڑپ کے گریا کرے گی. آخری گوشہ مصائب کا اور تابوت آپ کے سامنے ہوگا. لیجیے عزادارو, علی چاہنے والے واپس چلے گئے. علی کو بیت الشرف میں لا کے لٹایا گیا. زینب, ام کلثوم, عباس, دیگر افراد خانہ سب جمع ہو گئے. عزادارو منظر کیا ہوگا یہ میں پڑھ نہیں سکتا, آپ تصور کر لیجئے گا کہ علی کے گھر کا کیا منظر ہوگا. بچوں نے چاروں طرف سے علی کو گھیر لیا. آہو بکا گریہ جاری ہے. اس کے بعد ایک لمحہ آج کی رات کو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد مسائل ختم ہو جائیں گے. 19-20 اور جب شب 21 آئی ہے تو مولا کائنات نے کچھ چاہنے والوں کو بلایا, ان سے کچھ باتیں کی, انہیں واپس کر دیا. اس کے بعد افراد خانہ کو بلایا, وصیتیں کی, امام حسن کے حوالے کر دیا. سب گھر والے ادھر ادھر منتشر ہو گئے. ایک مرتبہ علی نے اپنی بڑی بیٹی زینب کی طرف دیکھا, عزادارو آواز نہ نکلی, ہاتھ کے اشارے سے زینب کو بلایا. روئے عزادارو, علی اتنے کمزور ہو گئے کہ آواز نہیں نکل رہی ہے. آخری روایت اور مجلس تمام, ہاتھ کے اشارے سے زینب کو بلایا. زینب بابا کے قریب آئی. علی نے بڑی بیٹی کے سامنے پر اپنا زخمی سر رکھ دیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایسے ہی مصائب ہونا چاہیے. بس چند فقرے اور تابوت آ جائے گا. علی نے زخمی سر اپنی بیٹی کے سامنے پر رکھا اور تا دیر باپ اور بیٹی میں گفتگو ہوتی رہی. تاریخ کو نہیں معلوم کہ علی نے زینب سے کیا کہا, زینب نے علی سے کیا کہا. اس گفتگو کا راز اس وقت کھلا جب بعد کربلا زینب کے شانوں میں رسان, اور جب زینب شام میں یزید کے دربار میں پہنچی. عزادارو قیامت برپا ہوگی ان جملوں پر. زینب کے شانوں میں رسن کوفے سے ہو کے شام میں پہنچی. دربار شام میں پہلا دروازہ, دوسرا دروازہ, تیسرا دروازہ. علی کی بیٹی جب آخری دروازے پر پہنچی ہے تو ایک مرتبہ بازوؤں کی طاقت کو سمیٹا زمین پہ بیٹھ گئی. سید سجاد نے دیکھا یہ پھوپھی اماں کیا گھبرا گئی ہے, یہ پھوپھی اماں کیا گھبرا گئی ہے. اب زینب نے سجاد کو دیکھا, اے میرے لال زینب گھبرائی نہیں ہے. 21 رمضان کو میرے بابا نے میرے شانے پر زخمی سر رکھ کے کہا تھا اے زینب دربار شام میں جائے گی. میں نے بابا سے کہا تھا اے بابا کیا مدد کے لیے آئیں گے, میں انتظار کر رہی ہوں. میرا قاطع خیبر بابا کس طرف سے مدد کے لیے آئے, یہ کہہ کے علی مدد کہا. اجڑ گیا زینب کا گھرانہ.
بے سہارا ہو گئی ام کلثوم. اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے اقلام میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے. افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ غم نہیں یہ حشر قیامت کے سر سے. او شبیر تو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے. اور ارے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جانا چادر کے حصے سے نکلا ہے جنازہ کوئی، اللہ کے گھر سے. یعنی مولا روزہ دارو قیامت کے دن ہے، روزہ دارو قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے. چھپتا ہے مولا تمہارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے. سنی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم باپا ہے. سنی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے باپا ہے. سنی قبر رسول خدا ہے،
گھر میں چھوڑا تیرا ہو بھوکا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ رحمت پہ آفت ہے آئی، بے قصوں پر یتیمی ہے چھائی، رحمت پہ آفت ہے آئی، بے قصوں پر یتیمی ہے چھائی، رحمت پہ آفت ہے آئی، بے قصوں پر یتیمی ہے چھائی، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ روزہ داروں قیامت کے دن ہے، حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ گھر میں خالی کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، گھر میں خالی کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، گھر میں خالی کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، ہائے سجدے میں حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے، شب یہ عاشور سے کم نہیں ہے، خلد میں بھی ہے ماتم یہ برپا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ خلد میں حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ خلد میں حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ روزہ داروں قیامت کے دن ہے، حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا
ارے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کی مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کی مرکز سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیگ حیدر پر ابن ملجم بتا، کیوں چلائی تیگ حیدر پر ابن ملجم بتا، اے ابن ملجم بتا، قتل پر آ کر دیا کا داغلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ تم علی کے بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، دم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی ماں تیرے دل گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، ہے خیال آتا رہا، وہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی
شبیر کا یہ جنازہ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی روتے ہیں علی آئے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا چھوٹے سے عباس بھی روتے سر کو پیٹ کر چھوٹے سے عباس بھی روتے سر کو پیٹ کر ہائے سر کو پیٹ کر بچ بنا پاس کا زخم دل پر تیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میاس زینب کالی پٹنا بار بار باپ کی میاس زینب کالی پٹنا بار بار کالی پٹنا بار بار دل ہلا دیتا گھرانا شاہ کی ہم شیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یا علی مولا Okay.